حضرات، یہ رمضان ویسے بھی ہمارے سر پہ اس وقت اللہ تعالیٰ اس نعمت سے میں نوازے. دنیا میں سب سے خوبصورت گفٹ نماز کے بعد اگر بندے کے لیے کوئی ہے محبت پہ مبنی تو وہ روزہ ہے. وہ روزہ ہے. انسان کا جو بی پی ہے نا، بلڈ پریشر، اس کو نارمل رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سنت دی، اور وہ سنت یہ تھی کہ آپ سوموار والے دن طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تلک آپ نے کھانا پینا کچھ نہیں. آپ نے کھانا پینا کچھ نہیں. اتنی دیر میں جو بھوک ہے اور پیاس ہے، اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے، حکمت کیا ہے، میں آ رہا ہوں. پھر کہا کہ آپ منگل اور بدھ کو کھائیں، جمعرات والے دن پھر آپ نے طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک نہیں کھانا پینا. اس کا نام رکھا سوم. سوم. پھر فرمایا کہ جتنی 3 راتیں جن میں چاند پورا ہوتا ہے، میرے بھائیو یہ چاند جب پورا ہوتا ہے نا، چاند کا تعلق اللہ نے رکھا ہے مائع چیزوں کو چلانے میں. کائنات میں جتنی چیزیں چل رہی ہیں مائع چیزیں، ان کا تعلق چاند سے ہے. سمندروں کے مد و جزر لہریں اور بحریں. اگر یہ چاند اللہ پورے 30 دن پورا کر دیتے، پوری دنیا میں سونامی ہوتا، سمندر اچھل پڑتے، رگیں پھٹ جاتی، خون باہر آ جاتا، انسان جو ہے کہیں کا رہتا نہیں. یہ چاند سے اس کا تعلق ہے. اور اگر اللہ سورج کو ایک جگہ رکھتے، رب المشارق، مختلف جگہ پہ سورج کو لے کے جاتے ہیں، ایک جگہ پہ ہوتا تو جتنی دنیا کے گلیشر ہیں پھٹتے، پگھلتے، اور دنیا پانی پانی ہو جاتی، کوئی زندہ وجود نہ ہوتا. اسی لیے اللہ نے کہا الشمس والقمر بحسبان، یہ میرا حساب ہے. چاند کو غائب کر کے، باریک کر کے، چڑھا کے، تھوڑا تھوڑا کر کے 7 منزلوں کے بعد آدھا کرنا، اور پھر بڑھانا، 14 منزلوں کے بعد مکمل کرنا، اور پھر گھٹاتے گھٹاتے 28 منزلوں پہ لے جا کر کے اللہ تعالیٰ کا اس کو پھر گم کر دینا. یہ اللہ کا اپنا نظام اور سسٹم ہے. مگر جن 3 راتوں میں چاند پورا ہوتا ہے، سمندر کے واقف لوگ اندر سفر نہیں کرنے دیتے. اس قدر شدید اس میں طوفانی کیفیتیں ہوتی ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا، محبوب ان روشن راتوں کے دن کے روزے رکھتے تھے تاکہ بلڈ پریشر بھی نارمل رہے، وجود بھی فٹ رہے. اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں واضح لکھا ہے کہ کسی آدمی نے ان 3 دنوں میں حجامہ کروا لیا تو پھر وہ اپنے آپ کو ملامت کرے، کسی اور کو برا نہ کہے. کیونکہ فشار دم، بی پی، دیگر معاملات، یہ جتنی عبادتیں ہیں رب نے اپنے خلیفے کے لیے رکھی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہیں. جس نے بنایا ہے وہ بہتر جانتا ہے. الا لہ الخلق والامر. جس کی ٹیکنالوجی ہوتی ہے وہی بتاتا ہے نا کہ کیا کرنا ہے. آپ نے پنکھا کیسے چلانا ہے، آپ نے ساؤنڈ سسٹم کیسے چلانا ہے، گاڑی کیسے چلانی ہے. تو اللہ نے آپ کو بنایا ہے تو رب کو پتا ہے کہ اس کا تیل، اس کا فیول، اس کا معاملہ، اس کا انجن، اس کی باڈی، انجر پنجر، اس کی مائکروسافٹ ٹیکنالوجیز. انسان کو تو علم بھی نہیں، جو بنانے والا ہے وہ بہتر جانتا ہے. اور پھر کہا کہ 11 مہینے مرضی سے کھاؤ، 12ویں مہینے پورے کا پورا روزہ رکھو. اس کا 2 چیزوں سے تعلق ہے، ایک محبت سے، ایک احساس سے. بھائیو جس میں محبت نہیں ہے وہ بندہ نہ شکرہ ہے. کیونکہ اللہ نے دل بنایا ہے، پیار تو کرے گا، باڈی میں رکھا ہے، لیکن ویسے نہ کرے جیسے رب نے چاہا ہے تو پھر اس پیار کا بھی فائدہ نہیں ہے. بلڈوزر بنا ہے، فائدے کے لیے بنا ہے، لیکن اگر آپ اس کو گھروں کو گرانا شروع کر دیں تو نقصان دہ ہے. اللہ نے دل بنایا ہے. اگر آپ اس کا رخ انسانوں کی طرف کر لیں تو آپ ان کی عزتوں سے کھیلیں گے. اگر اس کا رخ رب کی طرف کر لیں، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ایسا بندہ جس کی دل لگی اللہ کے گھر سے ہوگی، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے عرش کے سائے میں جگہ دینی. اور جس طرف ہمارا دل جاتا ہے، کہا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امرأة، اگر اسے کسی عورت نے بلایا، حسن اور جمال نے بلایا، پورے جوبن عشق میں بلایا، اور اس نے کہہ دیا انی اخاف اللہ، اللہ اس کو بھی عرش کے سائے کی طرف بلا دیں گے کہ اس نے اپنا روٹ غلط نہیں اپنایا، صحیح راستے پہ رہا ہے. تو روزہ محبت کی علامت ہے. ہم محبت میں کھانے چھوڑتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کے فروخ آباد کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، اپنے علاقوں کو میں جانتا ہوں
کہ جہاں پیار ہوتا ہے نا شادی والے دن بڑی نصیحت ہے، ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی رہتی ہے کہ آج تک جس کے ساتھ کھانے وانے کھا لیے آج کے بعد کھانا میرے ساتھ، کوئی مجبور بھی کرے تو بس بہانہ بنا لینا، ایک آدھا لقمہ لگانا، جان چھڑوانا، جب تک تم نہیں آؤ گے میں نے نہیں کھانا۔ اور یہ ہوتا رہا ہے، ہم نے اپنے دوست کو دیکھا، ہم چنوں سے چلے، انٹرویو لاہور تھا اور صبح کے وقت نکلے اور وہ عہد و پیمان میں تھا، اس کی بیگم نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا، باپ کہتا رہا، سسر نے بولا، ماں نے بولا، ساس نے، کہنے لگی بھوک نہیں ہے، رات کا بھی نہیں کھایا۔ 1:30 بجے وہ پہنچا، پچھلی رات کا کہیں کھانا کھایا ہوا تھا، سارا دن بھی گزار دیا، اگلی رات 1:30 بجے پہنچا، پھر کھانا لگا کے 2 بجے ان لوگوں نے کھایا، تو اتنے گھنٹے بھوکی پیاسی رہ کے وہ لڑکی مر تو نہیں گئی؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جن کی محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے وہ زیادہ شدید ترین ہوتی ہے۔ مجھے بزرگوں سے کوئی شکوہ نہیں، ہمارے بزرگوں کو آج بھی کہہ لینا بیماری ہے روزہ نہیں پوت میں رکھنا، پتہ نہیں بچنا کہ نہیں بچنا، یہ پرابلم آئی ہے تو جوانوں میں آئی ہے، جو ساری رات رہتے ہیں اپنی اپنی مصروفیات میں اور بیکار کی مصروفیات میں، اور جب روزہ رکھنے کا ٹائم آتا ہے سو گئے، سارا دن سو کر کے گزار دیا، اور اگر کہہ دیں کہ جناب روزہ رکھ لیں، میری اتنی ہمت نہیں پیندی۔ جوانوں، جوانی سے بڑھ کر کے دنیا میں بہار کوئی نہیں ہے۔ اگر ایک لڑکی کے لیے لڑکا اور ایک لڑکے کے لیے ایک لڑکی اتنے گھنٹے بھوکی پیاسی رہ کے محبت کی علامت بن سکتی ہے، تو اللہ نے تو ایمان والا کہہ کے آواز دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ جو روزے ہیں نا یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں یہ روزہ نہیں تو سمجھ لیجئے یہ در بند ہے آپ پہ، اور باب الریان بند ہے۔